السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ میرے محترم بھائیوں، میں اپنے چینل پر بے شمار دینی باتیں اور روحانی علاج اور جسمانی علاج جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور بے شمار بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں۔ تو آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بے شمار بھائی پوری دنیا سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، یورپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، بہت علاج کروایا ہے لیکن ہماری بیماری جسم سے نہیں جا رہی۔ تو مختلف قسم کی بیماریوں کا ایک ایسا علاج، ایسی نصیحت آموز گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے ایک میں ایسا عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہے، آپ 5 نمازیں جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور تہجد کی نماز جو ہے لازم کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بیماری کی وجہ سے ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو ویسے بھی آپ جاگ رہے ہیں، لیکن انسان اللہ سے شفا حاصل کرنے کے لیے جو تہجد کا وقت ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پر آتا ہوں اور میں ہاتھ اپنا فراخ کر کے اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی آدمی معافی مانگنے والا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے، تو میرے ہے کوئی بندہ صحت مانگنے والا مجھ سے صحت مانگے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ ذوالجلال اعلان کرتے ہیں، تو ہم اگر بیمار ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ بھی اعلان کر رہے ہیں اور ہم بھی بیمار ہیں۔ تو تہجد کی نماز چاہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اپنی بیماریوں کا مداوع اللہ کے سامنے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ 1 نمبر، تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے عاجزانہ دعا کریں۔ اور دوسرا، جو 5 نمازیں ہیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اذان سے پہلے وضو کریں، سنتیں آپ گھر میں ادا کریں، اور اس کے بعد آپ مسجد میں جائیں فرض نماز ادا کر کے۔ 5 جو نمازیں ہم نے پڑھی، نماز کے بعد کی جو اذکار ہیں وہ پابندی کے ساتھ کریں، اس میں دوام کریں، آپ ٹھہراؤ پیدا کریں، سکون کریں۔ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں دور ہو جائے، آپ کو ذہنی جسمانی سکون ملے، آپ نماز کی بعد کی جو اذکار ہیں نا، جو مسنون، وہ آپ صحیح پڑھیں۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو ٹائم دیں۔ ہم یہ کاروبار، مال دولت کمانے کے لیے کاروبار کو ٹائم کیوں دیتے ہیں کہ وہاں سے پیسے آئیں گے اور پیسے سے ہمیں سکون ملے گا؟ بے شمار لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سکون ہی نہیں ہے، پیسے کو کیا کرنا ہے؟ اتنی بڑی کوٹھی محل بنایا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے قیمتی بیڈ، ریشمی بستر ہے، لیٹا ہوا ہے، کرا رہا ہے، جسم سے درد نہیں جا رہی، جسم لاغر اور کمزور ہو گیا ہے، کیا ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس کے برعکس ایک آدمی جھونپڑی کے اندر وہ رہ رہا ہے، نمازی ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، کھانا کھا کر سوتے ہیں، نیند آتی ہے، سکون ہوتا ہے، جسم کے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کا رزق جو ہے جو دیا ہے اس پر شکر گزار بھی ہوں، اور نمازیں پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اذکار کرنے کے بعد آپ صبح کی سیر کریں، اشراق تک کوشش کریں، آپ سیر کریں، آ کر آپ وضو کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، جو بھی اپنے کاروبار کو جائیں، جس طرح بھی آپ کا یومیہ دن گزرتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نماز کے بعد کے اذکار اور صبح کے ذکر کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد نماز کے بعد کے اذکار، اور رات کے جو شام کے اذکار ہیں وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس پر آپ دوام کریں، اللہ ذوالجلال روحانی جسمانی آپ کے گھر میں کوئی پریشانیاں نہیں رہنے دیں گے، سب ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح کلونجی، عربی میں اس کو کہتے ہیں حبۃ البرکہ، اور اردو میں اس کو کلونجی کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں شفا ہے۔ ایک آدمی کا وقت اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اس کو اللہ نے بلانا ہے اپنے پاس، اس کو موت دینی ہے، دنیا کی تو کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نہیں روک سکتی۔ اگر اس کی زندگی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے۔ جن کے بلڈ پریشر نارمل ہے، لو ہے، وہ جناب پیس کر رکھ لیں، صبح شام کھانے کے اوپر مسالہ جس طرح نمک ڈالتے ہیں ڈال کر کھائیں۔ اور جن کے بلڈ پریشر ہائی ہے
وہ صرف 3 دانے لیں کلونجی کے دان کے نیچے رکھے، تھوڑا سا چپائیں اور گلاس سے پانی پی لیں صبح شام. اس پر ہمیشگی کریں. رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ فرمایا ہے تو وہ اللہ نے فرمایا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو کھاؤ، اس میں ہر قسم کی آپ کو شفا ملے گی. تیسری بات یہ ہے کہ شہد، خالص شہد آپ کو مل جائے، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو شہد. شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے میرے بھائیوں. پیٹ کی جتنی بیماریاں، موٹاپا اور بے شمار اندر کی بیماریوں کا علاج شہد میں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو فراوانی دی، آپ کوشش کریں صبح جو ہے نا آپ خالی پیٹ کر لیں، 1 گلاس گرم دودھ اور 2 چمچ شہد ڈال کر آپ پی لیں. اور رات کو جو ہے نا کھانا کھانے کے بعد اور سونے سے گھنٹہ پہلے 1 گلاس گرم دودھ اور 2 چمچ جو ہے شہد کے ڈال کر آپ پئیں. اس پر دوام کریں، جسم میں کمزوری ختم ہو جائے گی، طاقت آئے گی انشاءاللہ تعالی. بعض بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا دودھ نہیں ہے، ہم حالات نہیں ہے کہ 1 گلاس دودھ صبح اور شام پئیں، ہم تو بچوں کے لیے بڑی مشکل سے دودھ لاتے ہیں. تو وہ اس طرح کریں، اگر سردیوں کے دن ہے تو گرم پانی لیں، گرم پانی کے اندر 2 چمچ شہد ڈالیں، صبح پئیں، اور رات کے کھانا کھانے کے بعد 2 چمچ گرم پانی کے اندر ڈال کر پئیں. اور اگر آپ کا جسم یعنی دبلا پتلا ہے تو پھر گرمیوں میں آپ جو ہے نا 1 گلاس ٹھنڈا پانی لیں، گھڑے کا ہو، تازہ پانی جس کو کہتے ہیں، گرم نہ کریں، تو اس کے اندر 2 چمچ ڈال کر شہد آپ پئیں. صبح خالی پیٹ پی لیں یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پی لیں، اور رات کو آپ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیں یا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ جو ہے 2 چمچ پانی میں ڈال کر پی لیں. اس پر ذرا دوام کریں انشاءاللہ تعالی. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. دیکھیں، نماز اللہ نے ڈائریکٹ آسمان پر اللہ نے ڈائریکٹ دی ہے. جتنی عبادات جبریل امین لے کے آئے، نماز ایک ایسا تحفہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ جبریل نہیں لے کر آئے. اللہ نے اپنے حبیب کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، آپ کو ہم نے یہ 50 نمازیں دی ہیں. آپ نے فرمایا کم کریں میری امت، 50 نہیں، یہاں پھر 5 ہو گئیں. تو فرمایا یہ 5 میری طرف سے تحفہ ہے، جا کر اپنی امت کو دو. اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جبریل نے نہیں، ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال نے ہمیں دی ہے. تو میرے بھائی، تہجد کی نماز، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو فجر کو آپ قرآن پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں. اللہ ذوالجلال ساری بیماریاں ختم کر دیں گے، اللہ سکون عطا فرمائیں گے. اور آخری بات، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ 1 گلاس لیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ دم کریں. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ابراہیمی 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی جو ہے نا 7 مرتبہ، اور پھر قرآن مجید کے آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں. اپنے آپ کو بھی دم کریں، گلاس میں پانی اس کو دم کریں، اس میں تھوڑا سا پانی لے کر آپ اپنے منہ پر چھٹے مار لیں اور باقی پانی آپ پی لیں. صبح شام یہ دم کر کے آپ پئیں. آپ کے بچے بیمار ہیں، بیگم بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار بیمار ہے، صبح شام یہ دم کریں اور اپنے آپ کو دم کر کے یہ پانی پئیں. انشاءاللہ آپ 7 دن کریں، دیکھیں آپ کے جسم میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، بیماری نکلنا شروع ہو جائے گی. 21 دن کریں، 41 دن کریں. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں میرے کان کے نیچے گلٹی نکل آئی، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ تو کینسر ہونے کا خطرہ ہے، تو اس سے مواد لے کر ٹیسٹ کریں گے. تو وہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ جو پاکستانی 1 لاکھ سے زیادہ پیسے لگیں گے. وہ کہتے ہیں میں اسپتال سے باہر آیا، میں گھر آیا. وہ کہتے ہیں میں بھی حافظ قرآن ہوں، میری وائف بھی حافظ قرآن ہے، تو ہم نے قرآن کا دم کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں دم کرتے گئے تو وہ جناب گلٹیاں بھی ختم ہو گئی، درد بھی ختم ہو گیا، بالکل وہ بیماری ختم ہو گئی. لیکن وہ کہتے ہیں میری وائف جو ہے نا حافظ قرآن تھی، وہ روزانہ دم، وہ 6 ماہ تک میری بیگم مجھے دم کرتی رہی ہے. تو میرے بھائیوں، دم کرنے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا شرط نہیں ہے. یہ تو دیکھیں آیت الکرسی سب بچوں کو آتی ہے، سورۃ فاتحہ سب کو آتی ہے، 3 سورتیں ہیں قرآن کی آخری 3 کل وہ سب کو آتے ہیں. تو یہ آپ دم کریں، باوضو ہیں،
وضو جو ہے نا، وضو کے بغیر بھی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ مسواک کریں، مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، وضو کریں، اس کے بعد آپ یہ آیات پڑھیں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں صبح کی نماز کے بعد، کیونکہ نماز وضو کی حالت میں آدمی پڑھتا ہے، نماز کے بعد انسان اذکار کرتا ہے، پھر یہ دم کر لے، اور اسی طرح مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد دم کریں، اور یہ پانی آپ خود پئیں اور جسم کے اوپر چھٹے ماریں. گھر میں جو بھی بیمار ہے اس کو کوئی بھی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی دم کر سکتی ہے، خود بھی دم کریں، خود عادت بنائیں اپنے آپ کو قرآن پڑھ کے دم کرنے کی، رسول اللہ کی سنت ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں پوری دنیا میں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، روحانی بیماری، جسمانی بیماری اللہ دور فرمائے. جو بھی بہن بھائی پوری دنیا میں میرے پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں، میرے پروگراموں کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کے پاس یہ میرا پروگرام جائے اور وہ اس پر پابندی کرے اور اس کے جسم سے بیماری، جو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بیماری نہیں گئی، یہ اذکار کریں اور بڑی بڑی بیماریاں نکل جائیں، تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی. آخر میں میرے بھائیوں، جتنی بڑی بیماری بھی ہونا، تو جو بیمار ہے نا وہ سورہ رحمان پڑھے صبح اور شام، ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام. اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ آپ موبائل میں لگا دیں، ٹیپ میں لگا دیں، تو سورہ رحمان سنیں، اس سے بھی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بڑا مشاہدہ ہے کئی لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں سورہ رحمان کو ہم نے پڑھا ہے، سورہ رحمان کو سنا ہے. بیمار آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس کے سامنے موبائل میں آپ سورہ رحمان لگا دیں، وہ صبح اور شام سنیں، جسم سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں. پوری دنیا میں جو بھی بیمار بھائی ہیں، روحانی بیماری ہو، جادو، جنات، سایہ، یا اس کے علاوہ اور جسمانی بیماری ہو، بے اولادی ہے، اولاد نرینہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ واٹس ایپ میں مجھ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی میں اس کا علاج آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو میرا موبائل نمبر نوٹ فرمائیں، 00 966 590 242 972. تو اس پر میسج کر کے آپ اپنا نام بتائیں، تو اپنا شہر بتائیں، اپنی بیماری بتائیں، انشاءاللہ تعالی میں تفصیلاً آپ سے عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.